السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ تو چلیں ہم آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا سبق ہے مقدمہ ابن خلدون۔ ابن خلدون فلسفہ تاریخ کے بانی اور عمرانیات کے امام اور پیشرو سمجھے جاتے ہیں، یعنی یہ سوشولوجی کے فاؤنڈر فادر اور اس کے امام اور اسٹارٹر سمجھے جاتے ہیں، یعنی انہوں نے ہی اس کی بنیاد ڈالی، اسٹیبلش کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ابن خلدون کو ان کے مقدمہ سے عالمگیر شہرت حاصل ہوئی، یعنی تاریخ ابن خلدون لکھنے سے پہلے جو مقدمہ دو جلدوں کا مقدمہ لکھا تھا، اس مقدمے کی بنا پر ان کو ورلڈ فیمس حاصل ہوا، عالمگیر شہرت ہے نا، ورلڈ وائڈ فیم ہی گوٹ۔ اس کے باوجود ان کی زندگی کے پورے حالات دستیاب نہیں ہوتے، یعنی اتنے مشہور ہونے کے باوجود ان کی پوری زندگی کی کہانی اور ان کی روداد زندگی پوری طرح موجود نہیں۔ یوں تو ابن خلدون نے بھی ایک کتاب اپنی ذاتی حالات و واقعات پر لکھی ہے، لیکن اس سے بھی ان کی پوری زندگی کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی ابن خلدون نے اپنے بارے میں آٹو بایوگرافی لکھا ہے، مگر پھر بھی اس کتاب میں وہ پوری کہانی، پوری روداد موجود نہیں ہیں، اس لیے ہم ان کی زندگی کے بارے میں پوری طرح نہیں جان سکتے۔ ابن خلدون کے بارے میں یہ بات ابھی بھی وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ ان کی جو شہرت اور وقعت اسلامی ممالک میں ہونی چاہیے تھی، وہ انہیں آج تک حاصل نہیں ہو سکی۔ یعنی ابن خلدون اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود اسلامک ملکوں میں جتنی ہونی چاہیے تھی ان کی عظمت، آج تک وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکے۔ مغرب کا ایک یہ بھی احسان ہے کہ اس کے علماء نے ابن خلدون کے صحیح مقام کا تعین کیا۔ یہ تو مغرب کے علماء کرام کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ابن خلدون کے بارے میں ہمیں اچھی خاصی جانکاری مرحمت عطا فرمائی، جس کی بنا پر ہم جان سکے کہ ابن خلدون کا اسلامی تاریخ میں کتنا اونچا مقام ہے، اور ابن خلدون کی عظمت اور علمی برتری کو پھیلایا۔ مغرب کے علماء نے اسلامی ملکوں میں، اسلامی دنیا میں ابن خلدون کی جو علمی عظمت اور علمی برتری تھی اس کو پبلک میں روشناس کیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ خود ابن خلدون کو اپنی زندگی میں اور اس کے بعد عالم اسلام کے علماء اور فقیہوں نے جیسے جیسے الزامات اس پر تراشیں اور اس کے عظیم کام کو یہاں دیکھیے دفن لکھا، اصل میں عظیم کام کو دفن کرنے کی کوشش کی، اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو آج ابن خلدون کا کوئی نام بھی نہ جانتا۔ کہتے ہیں کہ ابن خلدون کی زندگی میں بھی اور اس کے بعد بھی بہت سے علماء کرام اور بہت سے فقہا نے ان کے اوپر بہت سے الزامات تراشے تھے، اور ان کی کوششوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اگر علماء کرام کی کوششیں اور یہ الزامات کامیاب ہو جاتی تو آج ابن خلدون کو کوئی جاننے والا نہیں ہوتا۔ ابن خلدون کی تصنیف مقدمہ ایک ایسی تصنیف ہے جو دنیا کی 100 بڑی کتابوں میں اگر شامل نہ کی جائے تو یہ فہرست نامکمل رہے گی۔ یعنی ابن خلدون نے جو کتاب لکھی ہے تاریخ ابن خلدون، اس کا مقدمہ ہے، تو اس مقدمہ کو اگر 100 بڑی کتابوں کی فہرست میں شامل نہ کیا جائے تو یہ 100 بڑی کتابوں کی فہرست نامکمل رہے گی۔ مقدمہ نے ابن خلدون کو فلسفہ تاریخ کے بانی کی حیثیت سے پیش کیا، اور ان کے اس مقام کو کوئی حریف نہیں ہے۔ اس طرح وہ عمرانیات کے امام اور پیشرو تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ابن خلدون نے مقدمہ ابن خلدون لکھ کر اپنے آپ کو اس حیثیت سے اس قابل بنا سکا کہ وہ سوشولوجی کے فاؤنڈر فادر بن گئے، اور اس فاؤنڈر فادر کے مقام تک پہنچنے میں ان کا کوئی کاؤنٹر پارٹ بھی نہیں۔
ابن خلدون کا پورا نام ابو زید ولی الدین عبد الرحمن بن ابی بکر محمد بن ابی عبداللہ محمد بن حسن بن محمد بن جعفر بن محمد بن ابراہیم ابن عبد الرحمن بن خلدون ہے۔ وہ 237 ہجری میں تیونس میں پیدا ہوئے۔ ان کے حالات زندگی کے بارے میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر طہ حسین نے ابن خلدون پر مقالہ لکھ کر سوربون یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی تھی۔ اس کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر طہ حسین کی علمی فضیلت اور اختیار سے انکار محال ہے، لیکن ابن خلدون پر ان کی کتاب پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں ابن خلدون کے بے پناہ قائل دکھائی دیتے ہیں، وہاں ان کا مضحکہ اڑانے میں بھی سب سے آگے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ڈاکٹر طہ حسین ابن خلدون کے اوپر ایک مقالہ لکھ کر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے اندر وہ بتاتے ہیں، یعنی ان کی تحریر سے، ان کے مقالے سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ابن خلدون کو بہت ہی مانتے ہیں، ان کی باتوں کو بہت ہی تسلیم کرتے ہیں، مگر جب کبھی کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، اس وقت ابن خلدون کی کسی بات کو لے کر وہ بہت ہی مضحکہ، یعنی ان کی باتوں کا بہت ہی فن بنا دیتے ہیں، ہنسی بھی اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ ڈوری اشمیڈٹ وغیرہ نے ابن خلدون پر کام کیا ہے۔ وہ ڈاکٹر طہ حسین کے کام سے کہیں زیادہ واقع ہیں، خاصہ طور پر شمیڈٹ کی کتاب جسے مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ یعنی یہ انگلش کے 2 رائٹر ہیں، وہ انہوں نے بھی ابن خلدون پر مقالہ لکھا ہے، اور ڈاکٹر طہ حسین سے بہتر مقالہ شمیڈٹ کی ہے، جسے ہمارے رائٹر نے پڑھا ہے۔ ابن خلدون کے مزاج کی 2 خصوصیات کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ جوانی میں ہی اتنا علم حاصل کر چکے تھے کہ وہ کسی کو کم ہی خاطر میں لاتے تھے۔ ان کی شخصیت کا دوسرا پہلو ان کی اقتدار اور جاہ پسندی ہے۔ انہوں نے جیسی زندگی گزاری وہ بے حد حیران کن اور غیر معمولی نوعیت کی ہے۔ اقتدار اور مرتبہ کے حصول کے لیے ابن خلدون کسی رشتے اور پیمان کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ دیکھیے اس کے اندر کہتے ہیں اس پیراگراف میں کہ ابن خلدون کی 2 مزاج کی 2 خصوصیتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جوانی میں ہی اتنا علم حاصل کر لیا تھا کہ وہ اپنے علم کی بدولت کسی اور دیگر عالم کو ذرا بھی پرواہ نہ کرتے تھے، ان کا لحاظ نہیں کرتے تھے، یعنی کہ وہ ہم سے بڑے ہیں، زیادہ جانکار ہیں، ایسا وہ نہیں مانتے تھے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ ایک اونچے درجے کا خواہش مند تھا، اور وہ عزت پسند کرنے والا تھا، لوگ اس کی عزت کرے، اقتدار بڑے مرتبے پر رہے اور لوگ اس کو عزت دیں، یہ پسند کرنے والا تھا۔ اور وہ عزت حاصل کرنے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے اور اونچے منصب پہ پہنچنے کے لیے وہ کسی بھی رشتے اور کسی بھی وعدے کی پرواہ نہ کرتے تھے، یعنی اگر رشتہ توڑنا تو رشتہ بھی توڑ سکتے تھے اور وعدوں کو بھی توڑ سکتے تھے۔ وہ ایسے اس پیراگراف اس طرح بتایا جا رہا ہے ان کے بارے میں۔ تیونس کے امیر اسحاق الحسکفی کے دربار تک رسائی حاصل کی۔ انہیں کاتب کا عہدہ ملا، جو ابن خلدون کو پسند نہ تھا۔ امیر ابو زید کے خلاف جب امیر اسحاق کا لشکر لڑائی کے لیے روانہ ہوا تو ابن خلدون بھی ہمراہ ہو گئے۔ ارادہ تھا کہ اس طرح امیر اسحاق کی ملازمت سے بھاگ نکلیں گے، اور امیر ابو زید کو فتح ہوئی تو اس کا ساتھ دے کر اعلیٰ رتبہ حاصل کریں گے، لیکن لشکر کو شکست ہوئی۔ ابن خلدون نے ایک گاؤں میں پناہ لی اور پھر بہت عرصے تک یوں ہی چھپے رہے۔ ابو عنان امیر مراکش کو ان کی موجودگی کی خبر ملی تو ابن خلدون کو اپنے درباریوں میں شامل کر لیا۔ ان کو سیکریٹری یعنی امیر اسرار تک عہدہ ملا، مگر ابن خلدون اس سے بھی مطمئن نہ تھے۔ دیکھیے اس میں کہتے ہیں کہ وہ تیونس کے جو امیر تھے اس وقت، امیر اسحاق الحسفی، اس کے دربار میں کاتب بن گئے، مگر آگے چل کر امیر ابو زید کے خلاف جنگ ہوئی تو یہ امیر اسحاق کے کاتبت یعنی اس عہدے سے ہٹ کر سوچا تھا کہ اگر امیر ابو زید جنگ جیت جاتے ہیں تو میں ان کا ساتھ دوں گا، اور ان کے دربار میں مجھے ایک
اونچی اونچا عہدہ مل جائے گا۔ مگر ہوا یہ ہے کہ امیر ابو زید ہار گئے اور امیر اسحاق جیت گئے، لہٰذا ان کا یہ ارادہ کامیاب نہیں ہو سکا اور وہ ڈر کی وجہ سے اسی گاؤں میں چھپ گئے۔ بعد میں ابو عنان امیر مراکش کو پتہ چلا کہ ابن خلدون فلاں گاؤں میں ہے، تو ان کو وہاں سے بلایا گیا اور اپنے درباریوں میں ان کو شامل کر لیا اور انہیں سیکریٹری بنا لیا گیا۔ مگر اس عہدے پر پہنچنے کے باوجود ابن خلدون اس عہدے سے خوش نہیں تھے، مطمئن نہیں تھے۔ ابن خلدون جس دور کی پیداوار ہیں، اس دور میں عالم اسلام کی مرکزیت بہت حد تک ختم ہو چکی تھی۔ آپس میں اقتدار کی جنگیں ہوتی تھیں اور ایک دوسرے کے خلاف بڑی بڑی سازشیں کی جاتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ جس زمانے میں ابن خلدون پیدا ہوئے تھے، اس وقت عالم اسلام کی ایک مرکزیت ختم ہو چکی تھی، یعنی خلافت کے ٹائم میں جیسے مدینہ پورے عالم اسلام کا مرکز تھا، پھر اس طرح شام چلا گیا، پھر بغداد بنا، پھر الگ الگ جگہ ترکی بنی، اس طرح الگ الگ جگہ کے اسلامی مرکز بنتے رہے۔ مگر جس وقت ابن خلدون پیدا ہوئے تھے، اس وقت عالم اسلام کا کوئی مرکز نہ تھا۔ اس وقت مسلمان آپس میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے، بادشاہت پانے کے لیے ایک دوسرے سے جنگیں لڑتے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔